کہ زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، یاد رکھتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح، یاد رکھتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح۔ علم والوں کو کبھی موت نہیں آتی وہ لوگ، علم والوں کو کبھی موت نہیں آتی وہ لوگ، زندہ رہتے ہیں کتابوں میں حوالوں کی طرح، زندہ رہتے ہیں کتابوں میں حوالوں کی طرح۔ دیکھ ہی رہے ہیں سب کتابوں سے بول رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ ہمدرد قوم و ملت، مبلغ اہل سنت و جماعت، حامی قرآن و سنت، قاطع کفر و ضلالت، ماہی شرک و بدعت، محسن ملت حضرت علامہ مولانا شاہ حامد علی فاروقی علیہ رحمت و رضوان کو خراج عقیدت پیش کرنے، شرادھانجلی ارپت کرنے اور قوم و ملت اور دین و سنیت کے حوالے سے ان کی انمول اور گراں قدر خدمات کا ذکر جمیل کرنے کے لیے یہاں حاضر آئے۔ حضرت علامہ مولانا شاہ حامد علی فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا مشہور و معروف لقب محسن ملت ہے۔ کیا ہے؟ محسن ملت۔ اور محسن ملت میں کتنے حروف ہیں؟ میم ہے، سین، نون، میم، لام، تے۔ اس لقب کے حروف سے ہی آپ کی باکمال گوناگو صفات کی حامل شخصیت کی بحسن خوبی عکاسی و ترجمانی ہوتی ہے۔ جتنی کتابیں لکھی گئیں، جتنے مقالے پڑھے گئے، محسن ملت کے حروف پر آپ غور کریں تو محسن ملت کے اندر ان تمام صفات کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں محسن ملت کی حیات و خدمات سے متعلق شائع جو بھی کتابیں ہیں، ارباب علم و دانش نے ان کے تعلق سے جو کچھ بیان کیا ہے، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے محاسن، آپ کے کمالات کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے، اس کا جلوہ محسن ملت کے حروف سے عیاں ہوتا ہے۔ مثلا میم سے محسن ملت، میم سے مجاہد ملت، اور یہ اس میں سے ایک بھی نہیں، سارے حروف حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ میم سے مجاہد ملت، محسن ملت، مرشد کامل، مبلغ شریعت و طریقت، مقرر بے مثال، ماہر علوم نقلیہ و عقلیہ، ہے سے حامی دین حق، حامی اہل سنت و جماعت، حامد رب العالمین و حامد رحمت للعالمین۔ سین سے سید العلماء، سید المشائخ، سید الصوفیاء۔ نون سے نائب رسول، نقیب الاولیاء، ناظم مجالس و مدارس۔ میم سے مفکر اسلام، مدبر قوم، ماہر قانون۔ وہ اپنے وقت کے بہترین قانونداں بھی تھے۔ حضور علامہ ارشد القادری صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ہم کسی مطلب یہ کہ مسودے کو تیار کرتے تھے قانونی اعتبار سے، جب آپ کے پاس لے کے جاتے تھے، جب اس کو آپ دیکھتے تو تصحیح فرمایا کرتے تھے اور ہم دنگ رہ جاتے تھے کہ آپ کا قانون کے اوپر بھی کتنا گہرا مطالعہ ہے۔ تو میم سے مفکر اسلام، مدبر قوم، ماہر قانون، ماہی کفر و ضلالت، ماہی شرک و بدعت، ماہی نزدیت و وہابیت۔ لام سے لائق و فائق عالم و مفتی، لائق صد افتخار خطیب، لاجواب سیاسی قائد، لاجواب ہمدرد قوم و ملت، لاسانی خطیب۔ اور تے سے تعلیم قرآن، تدریس حدیث، تفقہ فی الدین، تفسیر اور تدبر کے ماہر۔ خلاصہ یہ کہ جس شخصیت میں مذکورہ بالا اوصاف اور کمالات موجود ہوں اس کو محسن ملت کہا جاتا ہے۔ کون محسن ملت؟ میں چند اقتباس پڑھ رہا ہوں کہ وہ محسن ملت جو امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے لائق و فائق شاگرد رشید، باکمال مرید اور خلیفہ تھے۔ خیال رہے کہ تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی؟ آپ حضرات میں بہت سے لوگ ٹیچر بھی ہیں۔ تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رسمی تعلیم، ایک غیر رسمی تعلیم۔ انگلش میں کہتے ہیں فارمل ٹیچنگ اور ایک انفارمل ٹیچنگ۔ ہندی میں کہتے ہیں اوپچارک شکشا اور ایک انوپچارک شکشا۔ دو طرح کی تعلیم ہوتی ہے۔ رسمی تعلیم کے لیے درسگاہ، کتابیں، قلم وغیرہ ضروری ہے،
لیکن غیر رسمی تعلیم کے لیے درسگاہ، کتابیں، قلم وغیرہ ضروری نہیں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اساتذہ کرام اپنی صحبت، اپنی معیت میں بنا درسگاہ، بنا کتاب، بنا قلم کے جہاں موقع ملتا ہے احسن طریقے پر اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت فرما دیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے محسن ملت کی دونوں طریقے سے تعلیم و تربیت فرمائی۔ دوسرا اقتباس، وہ محسن ملت جس نے نونہالین مسلم کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسہ اصلاح المسلمین دارالیتامہ کے نام سے ایک بھی مثال ادارہ قائم کیا، جس کے ذریعے نہ صرف نونہالین مسلم کو دینی و مذہبی تعلیم سے آراستہ کیا، بلکہ مسلم سماج کی اصلاح کا بھی فریضہ انجام دیا۔ وہ محسن ملت کے جس نے صرف دینی مذہبی تعلیم کی طرف لوگوں کو متوجہ نہیں کیا، بلکہ عصری تعلیم اور سائنس کی تعلیم کی طرف بھی لوگوں کو راغب کیا، بالخصوص اہل علم و دانش کو اس طرف متوجہ کیا۔ محسن ملت یونانی میڈیکل کالج، غریب نواز انگلش میڈیم اسکول، غریب نواز ہندی اردو میڈیم اسکول، مدرسہ مسلم یتیم خانہ، اور آپ کے فرزند ارجمن سابق جج و منصف الحاج محمد علی فاروقی، جس کی روشن اور تابندہ مثال ہے۔ وہ محسن ملت محمود علی فاروقی، وہ محسن ملت، اس کو میں تمام اساتذہ کرام سے اور طلبہ سے گزارش کر رہا ہوں اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ وہ محسن ملت چاہے تعلیم عصری ہو یا دینی ہو، کوئی بھی تعلیم ہو، اس کو اچھی طریقے سے میک دا پوائنٹ آف اٹ، میک دا ہیبٹ آف اٹ، اس کی عادت بنا لیجئے، اس کو گارڈ باندھ لیجئے۔ وہ محسن ملت کے جس کی تعلیم و تربیت کا خلاصہ ہے کہ مدرسہ یا اسکولوں کے طلبہ کے لیے کامیاب اور کامران ہونے کے لیے 3 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 3 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 3 مہارتوں، 3 صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی صورت میں وہ طالب علم اپنے مستقبل کو روشن و تابناک بنا سکتے ہیں، حقیقت میں طالب علم کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں، وگرنہ مدرسہ یا اسکول کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے والے اور پڑھ لکھ کر بھی ان پڑھ کہلائیں۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ہر ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ تعلیم حاصل کرے تو جو پڑھ رہا ہے اس پر اعتماد اور یقین ہونا چاہیے۔ اس پر کیا ہونا چاہیے؟ اعتماد، فکل مائنڈڈ نہ ہو۔ اگر اس کو اعتماد یقین نہیں ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی تعلیم کا کیا حال ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہے کانفیڈنس، کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے، اعتماد و یقین ہونا چاہیے۔ یہ محسن ملت کا پیغام۔ اور دوسری چیز ہے کریٹیوٹی۔ کریٹیوٹی مطلب رچناتمک بدھی، تخلیقی ذہن، کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، اس فارمولے کو سامنے رکھ کر کے دوسری چیزیں نکالنے کے اندر آپ کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ وہ عالم مفتی ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر تخلیقی ذہن نہ ہو، جس کے اندر تخلیقی صلاحیت نہ ہو، تخلیقی ذہن نہ ہو۔ وہ سائنسداں ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر تخلیقی ذہن نہ ہو۔ وہ انجینئر ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر تخلیقی۔ تو دوسری چیز ہے تخلیقی ذہن، کریٹیو مائنڈ۔ اور تیسری چیز ہے کیریکٹر، کردار، آچرن۔ جب آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کی زبان سے، آپ کے چلنے پھرنے سے، آپ کی گفتار سے نظر آنا چاہیے کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ محسن ملت کی تعلیم ہے۔ وقت چونکہ ہو رہا ہے، میں 3 گزارشات کرنا چاہ رہا تھا، اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ 3 گزارشات، چونکہ لگتا ہے شاید پہلا موقع ہے، سیمینار کے بڑے فائدے ہوا کرتے ہیں، لیکن خدا را سیمینار کو سیمینار کے انداز میں کرنا چاہیے، کیونکہ 5-6 منٹ میں کوئی آدمی صحیح طریقے سے اپنی بات نہیں کہہ پاتا ہے۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، پہلی گزارش یہ ہے کہ حضرت محسن ملت حامد علی فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے مسلم اور غیر مسلم دونوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو محسن ملت نے شدی تحریک میں جو کردار ادا کیا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو دونوں لہذا ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے روشن خطوط کی پیروی کرتے ہوئے سیمینار یا کسی اجلاس میں غیر مسلم اہل علم و دانش کو بھی دعوت دی جائے،
مدعو کیا جائے اور اس میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت کی فلاح و بہبود اور باہمی ہمدردی سے متعلق اظہار خیال ہونا چاہیے۔ اس سے نہ صرف اسلامی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت ہوگی بلکہ بہت سی غلط فہمیاں جو ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی۔ دوسری گزارش، ہر سال جلسے و کانفرنس کے موقع پر کسی اہم موضوع پر، اس پر جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، درپیش مسائل ہیں، کسی اہم موضوع پر، اور یاد رکھیں کہ تصوف کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ آج لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں، تو کسی اہم موضوع پر درپیش مسائل چیلنجز سے متعلق سیمینار ضرور ہونا چاہیے، اور اس میں میڈیا کو، کس کو؟ انگلش میڈیا، ہندی میڈیا، اردو میڈیا کو بھلے ہی گفٹ دینا پڑے، بھلے ہی کچھ دینا پڑے نذرانہ، اس لیے کہ آپ پروگرام کرتے ہو لیکن آپ کی بات دوسروں تک پہنچ نہیں پاتی ہے، تو آپ میڈیا کو خاص طور سے آپ کو دعوت دینا چاہیے۔ علاوہ ازیں علماء، مشائخ، دیگر ارباب علم و دانش کو بھی دعوت دینا چاہیے، اور پھر حالات کے تحت بیٹھ کر کے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ ہمارے یہاں رائے پور کے، چھتیس گڑھ کے یہ مسائل ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ خرافات ہیں، اس کے تعلق سے ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ یہ دوسرے لوگ کام کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا، حضرت احتشام صاحب، چونکہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، سمجھے نہیں، نہ گھبرا جوش طوفان سے، آپ کو کام کرنا ہے۔ محسن ملت سے متعلق ابھی سے کام شروع کر دیجئے، جو کام ان پہ ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہوا ہے۔ عقیدت میں اپنے جذبات کو بیان کرنا اور بات ہے، اور حقیقت کی روشنی میں کسی چیز کو لکھنا اور بات ہے۔ تو محسن ملت سے متعلق اخبارات، رسائل و کتب وغیرہ میں جو بھی تحریریں یا مراسلے دبدبائے سکندری میں نکلے، الہ آباد کے اخبار میں نکلے یا کہیں بھی نکلے، شائع ہوئے، انہوں نے جو خطوط لکھے یا ان کے پاس جو دوسروں کے خطوط آئے، انہوں نے جو کتابیں لکھی، رسالے لکھے، کتابچے لکھے، ان سب کو جمع کیا جائے اور پھر ان کی روشنی میں ایک تحقیقی مقالے کا خاکہ تیار کیا جائے۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، بہت آسان ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ محسن ملت پر کسی یونیورسٹی سے کسی بچے کو تیار کیے، پی ایچ ڈی کرائیے۔ جب پی ایچ ڈی کرائیں گے تو خود بخود اس پر بہت ایک تحقیق کام ہو جائے گا۔ جب جلسے میں آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر سکتے ہیں تو ایک پی ایچ ڈی کا بچہ تیار کیجئے، بہت سے بچے مل رہے ہیں، نیٹ جے آر ایف کوالیفائی، وہ اس کام کو کرے گا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا بڑا آپ خراج عقیدت ان کو پیش کریں گے۔ اور ایک تاریخی حقیقت بس بیان کر کے اپنی بات کو، میں بھی طالب علم ہوں، ایک تاریخی حقیقت یہ بیان کر رہا ہوں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ ہم سب کے باپ دادا بہت اعلیٰ ہیں، تھے تو آبا وہ ہمارے ہی، مگر ہم کیا ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد دور رسالت کے بعد سے لے کر کے آج تک جن بزرگوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں، جانی مالی، کتابیں لکھی ہیں، اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے، ان شخصیتوں کو اللہ نے قوم کا سرمایہ بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ قوم کا سرمایہ بنا دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر امام بخاری بخارا میں پیدا ہوئے لیکن ساری دنیا آج عقیدت سے ان کا نام لیتی ہے۔ امام مسلم، بڑے بڑے، یہ دور کیوں جائیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، کوئی نام لے نہ لے، کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا۔ تو جن شخصیتوں نے قوم اور ملت کے لیے قربانیاں دی ہیں، دین کے لیے کام کیا ہے، اللہ نے ان کو ملت کا سرمایہ بنا دیا ہے۔ قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا، قیامت تک وہ زندہ رہیں گے۔ اب اگر ان کی اولادیں ان کے نقش قدم پر چلیں گی، ان کے بتائے ہوئے نقوش پر چلیں گی، ان کی پیروی کریں گی، ان کے طریقے کو اپنائیں گی، تو اولادیں خاندان زندہ رہیں گے، ورنہ خاندان بھی گمنام ہو جائیں گے۔ امام بخاری آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے، لیکن خاندان گمنام ہو گیا۔ امام مسلم آج بھی زندہ ہے، خاندان گمنام ہو گیا۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان میں حدیث لے کر آئے، وہ آج بھی زندہ ہے، خاندان گمنام ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آج بھی زندہ ہے، خاندان گمنام ہو گیا۔ لیکن جو خانوادے جن کی اولادیں نقش قدم پر کام کر رہی ہیں وہ بھی زندہ ہیں، خاندان بھی زندہ رہیں گے۔ اس لیے یہ تاریخی حقیقت ہے، کڑوا سچ ہے، اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر ہمیں بھی تاریخ میں کچھ زندہ رہنا ہے تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔